قرآن مجید نے سینکڑوں جگہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تم بچنا چاہو گے، تم بھاگنا چاہو گے، تم یہ چاہو گے کہ موت آج نہ آئے کل آ جائے، کل نہ آئے پرسوں آ جائے، بیٹی کی شادی دیکھنا نصیب ہو جائے، بیٹے کا نکاح میری نگاہوں کے سامنے ہو جائے، گھر کی تعمیر میرے سامنے مکمل ہو جائے، گھر میں رہنا نصیب ہو جائے، اپنے پوتوں کو کھلاؤں، پوتیوں کو کھلاؤں، نواسے اور نواسیاں میری گود اور میرے گھر والوں کی گود میں کھیلیں۔ لیکن اگر وقت آ جاتا ہے تو قرآن مجید کا 5واں پارہ بار بار اعلان کرنے کے ساتھ مجھے اور آپ کو ہم تمام کو یہ حقیقت سمجھاتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ لوگوں جھوٹ کے پیچھے مت جاؤ، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اگر موت آ گئی اور تم قلعے کے اندر بند ہو، 7 دروازوں میں ہو، دنیا کی سب سے مضبوط عمارت ہو، کوئی طاقت کوئی بم اس کو نہ اڑا سکتا ہو، نہ توڑ سکتا ہو، لیکن اگر موت آ جائے اس کے اندر بھی تم بچ نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں،
وقت کے ساتھ سال گزر رہے ہیں، مہینے کیسے گزر جاتے ہیں کچھ بھی نہ تو احساس ہوتا ہے اور نہ ہی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کا احساس کریں۔ صبح ہوتی ہے پھر شام ہو جاتی ہے اور زندگی ایسی ہی چلی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 2 دن پہلے جو رجب المرجب کا چاند نظر آیا کہ پچھلے سال کے رجب کو ابھی شاید 2 یا 3 ہی مہینے ہوئے تھے کہ اب دوبارہ سے پھر یہ ماہ آ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور ایک علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، اکابرین بیان فرماتے ہیں جو اس وقت کے امت کے ذمہ داران ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ وقت میں برکت شاید اب باقی نہیں رہی ہے۔ نہ صبح کا پتہ چلتا ہے، صبح میں جو آفتاب سورج نکلتا ہے وہ کب آسمان کی اونچائیوں پر پہنچ کر ڈوب جاتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک صبح جلدی سے آتی ہے، پھر شام ہو جاتی ہے، پھر رات ہوتی ہے اور زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے۔ رمضان المبارک بھی بہت قریب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس وقت کی بے برکتی سے۔ بہرحال جیسے ہر سال رجب کا مہینہ آتا ہے، چونکہ ہمیں ان چیزوں کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ اب تو شاید ہی بہت کم لوگ بچے ہیں کہ جن کو عربی تاریخ یا عربی مہینوں کے نام یاد رہتے ہوں۔ ہاں، امت کی ایک جماعت وہ ہے جو رمضان آتا ہے جن کو حقیقتاً بہت شوق ہوتا ہے رمضان کے روزوں کا، رمضان کی بہاروں کا، تو کوشش کرتے ہیں کہ چاند کا دیدار ہو جائے یا کہیں سے اس کے دیدار کی اطلاع مل جائے، یا پھر عید کے موقع پر تو پوری امت کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اگر نہ بھی ہو تو بھی کرا دیے جائے 29 میں ہی۔ عید کا دن تو ایسا ہے کہ ہاں عربی تاریخ ہمیں یاد رہتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، بات آئی ہے تو آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے ہم ایک شہر میں رہتے ہیں، پورے شہر میں چند افراد کا عربی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے، جس طرح بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ نماز جنازہ محلے میں سے کم از کم 3 یا 4 افراد پر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر پورا محلہ فرض کفایہ ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ ہاں 3 یا 4 نے پڑھ لی تو تمام کی جانب سے ادا ہو جاتی۔ عربی تاریخ کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے
کہ عربی تاریخ کا یاد رکھنا مہینہ کب شروع ہوا کم از کم چند افراد کے لیے ضروری ہے، اور ہمارے یہاں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ختم ہونے کی نہیں، یاد رکھنے کی وجہ یہ ہے اور ضروری یہ ہے کہ اسلامی تمام احکامات عربی تاریخ سے ہی متعلق ہیں۔ رمضان کب شروع ہوگا، کون سا مہینہ کب آئے گا، عید کب ہوگی، عدت کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے عدت کے مسائل کیا ہوں گے۔ آپ تو تجربے کار ہیں، بڑے لوگ ہیں، عورت کے لیے جو مہینے کے خاص دن ہوتے ہیں یہ تمام مسائل عربی تاریخ سے متعلق ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں، اور آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دنیا اتنی آگے جا چکی ہے کہ اب آپ کو ورق پلٹانا، کاغذوں میں لکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں، تھوڑی سی محنت کے بعد عربی تاریخ یاد ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رجب کا مہینہ اسلامی 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ قرآن کا 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، اور 10ویں پارے کا شاید یہ 8واں رکوع ہے، جہاں یہ ارشاد فرمایا ان عدت الشہور، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینے کتنے ہیں؟ 12 شہرا، 12۔ اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اب دنیا والوں نے 12 بنائے ہیں، کب سے ہیں؟ جب سے یہ دنیا آسمان و زمین بنے ہیں، مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ اس کے بعد فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، حرمت والے ہیں۔ اب حرمت والوں کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف لانے سے پہلے جو زمانے جاہلیت کا ماحول تھا وہ یہ تھا کہ ان کے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، جھگڑے سالوں جاری رہتے تھے۔ کسی کے اونٹ نے کسی کے کھجور کے باغ سے کچھ کھجور کھا لیے، یا پتے اس جانور نے چر لیے، اس چھوٹی سی وجہ پر 40 سال تک وہ لوگ لڑتے رہتے تھے۔ قافلہ راستے سے گزر رہا ہے، لوٹ لیا، لوٹ مار، عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا۔ غرض یہ ہے کہ وہاں جو معاشرے کی، کسی مذہب کی نہیں، انسانی جو اخلاق ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً ختم ہو رہے تھے۔ بلکہ بعض اللہ والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے عرب کا حال یہ تھا کہ اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، انسانیت ہی باقی نہیں تھی۔ یہ بات شاید میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ 600 سال سے زیادہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ وہاں جب کسی مالدار کی شادی ہوتی تو روشنی کا جب انتظام کرنا ہوتا تھا، یعنی انسانیت اتنی ختم ہو گئی تھی کہ وہ لوگ بازار جاتے، چونکہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلاموں کی باندیوں کی منڈیاں لگتی تھیں، وہاں سے کوئی غلام خرید کر لاتے، اور باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس غلام کو آدھا ناف تک زمین میں دبایا جاتا، گاڑا جاتا، اور اس کے اوپر کے آدھے جسم پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی جاتی۔ یہ ان کے مالداروں کے فنکشنز میں روشنی کا انتظام تھا۔ یعنی اخلاق نام تو کیا، وہاں روشنی بھی نہیں پائی جاتی تھی۔
ایسی خطرناک صورتحال تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، مگر ان تمام برائیوں کے باوجود ایک چیز ان کے یہاں تھی کہ جیسے ہی 4 مہینوں میں سے یعنی ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب المرجب، ان 4 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ شروع ہوتا، خود بخود آٹومیٹکلی یہ تمام چیزیں بند ہو جاتی تھی۔ وہ یہ مانتے تھے کہ نہیں، ہم چاہے جیسے بھی ہوں مگر اللہ نے یہ مہینے، چونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے کسی نہ کسی درجے میں، ہاں اس کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ان کے یہاں عام تھا، جیسے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ مان لینا، سورج کو اپنا خدا مان لینا، ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے مگر شرک کے ساتھ ساتھ ان تمام برائیوں کے باوجود محرم کا مہینہ شروع ہوا، لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں۔ رجب کا مہینہ آیا، احترام کریں گے پورا، قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا۔ ذی-قعدہ، ذی الحج، جب بھی یہ مہینے آئے مکمل احترام، کوئی قانون کو نہیں توڑے گا، خود بخود لڑائیوں پر پابندیاں، خود بخود امن و سکون راستوں میں ہو جاتا تھا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ ہے حرمت کا مطلب۔ یہ 4 مہینے جب بھی آئیں مکمل احترام والے ہیں، عبادت والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے، جب بھی آپ کی زندگی میں رجب کا مہینہ آیا، آپ نے دعا بہت سنی ہوگی، بہت مشہور ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، پہلے رجب کا چاند دیکھا اور جو چاند کے دیدار کی دعا ہے اس دعا کو آپ نے پڑھا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ چاند کے دیدار کی دعا ہے، مختلف الفاظ احادیث میں دوسرے بھی ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک خاصیت ہے جس کو میں اور آپ بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ نے اپنے ماننے والوں کو دعا نہ سکھلائی ہو۔ ہر موقع کے لیے دعا سکھلائی آپ نے، کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ بلندی پر چڑھیں تو پڑھیں اللہ اکبر، اتریں تو پڑھیں سبحان اللہ۔ ہر موقع کی دعا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھلائی ہے۔ اور یہ بھی آپ کی دعاؤں کی خاصیت ہے کہ جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مختلف موقعوں پر استعمال کیے ہیں ان میں عجیب حکمتیں ہیں۔ آپ اسی دعا کو لیں، جب بھی کوئی عربی مہینے کا چاند کا دیدار ہو تو آپ نے دعا پڑھی، اور اس میں آخر میں 2 لفظ ہیں، ربی وربک اللہ، یعنی پڑھنے والا چاند کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تمہاری عبادت کرنے والے چاہے کروڑوں ہیں، تمہیں بھگوان ماننے والے چاہے کتنے بھی ہیں، لیکن سنو حقیقت یہ ہے کہ چاہے میرا رب ہو یا تمہارا، وہ ایک اللہ ہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں استعمال کی ہیں عجیب حکمتیں ہیں، جو محدثین نے کتابوں میں بیان کیے ہیں کہ آپ نے جو الفاظ استعمال فرمائے، آپ کو ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ آپ کی زبانوں سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ جوامع الکلم ہوتے تھے۔ ایک لفظ بھی آپ نے جو استعمال فرمایا، ایسی حکمتیں اس کے اندر چھپی ہیں کہ دنیا آج تک نکال رہی ہے۔ جب چاند کو ہم اور آپ دیکھ کر یہ دعا پڑھتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ ربی وربک اللہ، یعنی چاند سے کہا جاتا ہے اس خام خیالی میں مت آ جانا اور اس تکبر میں مت آ جانا کہ کسی مالدار نے تمہارے سامنے سر جھکا لیا تو تم خدا ہو گئے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا یا میرا رب وہ اللہ ہی ہے، وہ تمہارا اور میرا خالق ہے، اس نے پوری کائنات کے ساتھ ہم دونوں کو بھی بنایا ہے۔ اس دعا کے بعد
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو رجب کے مہینے میں دعا پڑھتے تھے وہ مشہور بھی ہے، مگر ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم شروع کے دن پڑھ لیتے ہیں اور ختم، ایسا نہیں ہے۔ آپ پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، مشہور دعا ہے، پڑھنی چاہیے، صرف پہلے دن نہیں بلکہ پورے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ مولا ہم نے پچھلا رمضان گزارا، سینکڑوں لاکھوں غلطیوں کے باوجود یہ آپ کا احسان کہ آپ نے گزشتہ سال کا رمضان مجھے دیا۔ میرے گناہ، میرے کارنامے، میرے اعمال یا میرا کردار اس لائق نہیں تھا کہ مجھ پر تیری رحمتوں کی بارشیں ہوں، یہ صرف تیرا احسان تھا۔ اس بار بھی رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی کا ایک کردار تھا، فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، مولا میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور اتنی برکت دے جب آپ نے اتنی زندگی مجھے دے دی ہے تو رمضان بھی تک بھی پہنچا دے۔ یہ آپ اللہ سے مانگتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ موت و حیات کا مالک رب العالمین ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ۔ دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کسی بھی میدان کا ماہر ہو، اپنے زمانے کا مشہور ڈاکٹر ہو، کسی بھی فیلڈ کا ماہر ہو، دنیا اگر کسی چیز کو نہیں جان سکتی تو وہ ہے موت کی آمد۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب آئے گی موت۔ قرآن مجید نے سینکڑوں جگہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تم بچنا چاہو گے، تم بھاگنا چاہو گے، تم یہ چاہو گے کہ موت آج نہ آئے کل آ جائے، کل نہ آئے پرسوں آ جائے، بیٹی کی شادی دیکھنا نصیب ہو جائے، بیٹے کا نکاح میری نگاہوں کے سامنے ہو جائے، گھر کی تعمیر میرے سامنے مکمل ہو جائے، گھر میں رہنا نصیب ہو جائے، اپنے پوتوں کو کھلاؤں، پوتیوں کو کھلاؤں، نواسے اور نواسیاں میری گود اور میرے گھر والوں کی گود میں کھیلیں۔ لیکن اگر وقت آ جاتا ہے تو قرآن مجید کا 5واں پارہ بار بار اعلان کرنے کے ساتھ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو یہ حقیقت سمجھاتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ لوگوں جھوٹ کے پیچھے مت جاؤ۔ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اگر موت آ گئی اور تم قلعے کے اندر بند ہو، 7 دروازوں میں ہو، دنیا کی سب سے مضبوط عمارت ہو، کوئی طاقت، کوئی بم اس کو نہ اڑا سکتا ہو، نہ توڑ سکتا ہو، لیکن اگر موت آ جائے اس کے اندر بھی تم بچ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی چلے جاؤ، کائنات کے کسی بھی جگہ پر چلے جاؤ، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا سکھلائی اور یوں کہا کہ اپنے رب سے مانگو اور یہ کہو کہ مولا آپ نے یہاں تک پہنچایا ہے، میرے رجب اور شعبان میں برکت دے کر مجھے رمضان دے دے، کیونکہ موت و حیات کے مالک آپ ہیں، یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا مالک تو ہے۔ اس دعا کا اہتمام صرف پہلے دن نہیں، روزانہ اپنی دعاؤں میں عمومی ہو یا خصوصی خوب اپنے رب سے مانگیں کہ مولا رمضان دے دے، کیونکہ رمضان آنے سے پہلے کون باقی رہے گا؟ میں رہوں نہ رہوں، آپ میں سے کون رہے گا؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انسان صبح کو دعوے کے ساتھ نکلتا ہے کہ ذرا ایک بزنس کی ڈیل ہونی ہے، شام تک واپس آؤں گا، اچانک کی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، خبر آتی ہے کہ گھر کا لاڈلا چلا گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رہ گئے،
میں بار بار کہا کرتا ہوں یہ حقیقت ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، بڑی مشہور حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا میری امت پر یلغار ہوگی، پوری دنیا خلاف ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو اتنی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد امت مسلمہ کی رہی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا پھر کیوں ایسے حالات آئیں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کو وہن لگ جائے گا۔ انہوں نے سوال کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے اس کا مطلب فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اتنی ہوگی کہ اس دنیا کی محبت کے پیچھے انسان یعنی مسلمان موت کو بھول جائے گا۔ جیسے ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم اگر کسی چیز میں لگتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں سب کچھ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، عہدہ سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مالداری سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہی تو ہے دنیا کی محبت، کہ انسان اندھا بن جائے، انسان دیکھنے کے باوجود دیکھنا نہ چاہے، سچائی معلوم ہونے کے باوجود وہ سچ سننا نہ چاہے، وہ دنیا کے پیچھے اتنا پاگل ہو کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنی مالداری کے اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے، میں شہر کا سب سے بڑا مالدار بنوں، میں شہر کا سب سے بڑا عہدیدار بنوں، لوگ میرے پاس سروں کو جھکا کر آئیں، سب کچھ اپنی جگہ درست ہے، یہ اس وقت تک اگر موت کی یاد ذہن میں ہے۔ اگر ملک الموت کو بھولے میں ہوں یا آپ، یہیں سے راستہ بدلتا ہے، یہیں سے تکبر دلوں میں داخل ہوتا ہے، یہیں سے فساد آتا ہے، یہیں سے بگاڑ آتا ہے۔ اسی تکبر کی بنیاد پر ایک اللہ کا بندہ سامنے والے کو، میرے الفاظ کو نوٹ کریں، جانور سے بدتر سمجھتا ہے۔ ہم تو فلاں تنظیم کے ذمہ دار ہیں، تم کون ہو بات کرنے والے؟ کوئی رکشے والا آ جائے، کوئی آٹو والا آ جائے، خدا کی قسم آپ نوٹ کریں ہمارے معاشرے کا حال، سلام کرنے تک تیار نہیں رہتے۔ ہم تنظیم کے صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، اور میں یہ عام بات کہہ رہا ہوں، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کو خود جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ تکبر کا حق، اترانے کا حق، اپنی طاقت پر گھمنڈ کا حق پوری کائنات میں ایک ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ کہا گیا هو الجبار هو القہار هو المتکبر، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ قرآن مجید میری اور آپ کی اوقات بار بار یاد دلاتا ہے، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ احسان مانو ہمارا، ہم نے اس گندے پانی کے قطرے سے تمہیں بنایا ہے جس کو اگر کپڑے پر پڑ جائے تو نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ تم تکبر کرنے چلے ہو، تم اپنے آپ کو خدا اور بھگوان ماننے چلے ہو، تمہارا گریبان تم یہ سوچتے ہو کہ نیچے نہ آئے، تم کالر کو ذرا سخت کر کے کہتے ہو سامنے والے سے تم کون؟ ہم پوچھتے ہیں تم کون؟ تم کہاں سے آئے؟ تم اس لائق بھی نہیں تھے کہ تم پر رحم کیا جائے، ہم نے ماں دی، ہم نے باپ دیا، کون پوچھتا تمہیں؟ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو کسی یتیم خانے میں ڈال دیا جاتا، ہم نے چچا دیا، ہم نے تایا دیا، ہم نے محبت کرنے والی دادی اماں دی، دادا دیا، تم ہماری نعمتوں کو بھول کر کالر کو اوپر کر کے چلتے ہو صرف اس بنیاد پر کہ ذرا سا پیسہ آ گیا، ذرا سا اسٹیٹس آ گیا۔ شکر کے دو لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتے، ہم نے عہدہ دیا، ہم نے کرسی دی، اور تم تکبر کی بنیاد پر فرعون بن بیٹھے، قارون بن بیٹھے، تم رکنے کے لیے تیار نہیں۔ غریب کو دیکھا نہیں کہ تمہاری زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو ایک جانور بھونکنے کے موقع پر دوسرے جانور پر نہیں بھونکتا۔
ہم کہنا نہیں چاہتے، مگر ہمارے معاشرے کا تکبر نے وہ حال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا امیر بھی فرعون، غریب بھی فرعون بنا ہوا ہے۔ زبان کے الفاظ آپ نوٹ کریں، ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا آسمان سے زمین پر آ گیا ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اس کے دروازے پر ملک الموت نہیں آئیں گے۔ میرے بھائی، تکبر وہ بیماری ہے جو کچھ کرے یا نہ کرے لیکن خود متکبر کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، وقت کم ہے ایک بات اور ذکر کرنی ہے، آپ نے قرض لیا ایک یہودی بڑے عالم سے، کس لیے؟ ایک صحابی کو ضرورت تھی، آپ نے یہودی بڑے عالم سے قرض لے کر ان کی مصیبت کو آسان کر دیا، چونکہ ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا، منع نہیں فرمایا۔ اب جو مدت طے کی گئی تھی قرض کی واپسی کے لیے، اس مدت سے چند دن پہلے اس یہودی عالم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تقاضا کر دیا، اور تقاضا بھی اس طرح کیا کہ شریف انسان ایسا تقاضا نہیں کرتا۔ اس نے، بعض روایات میں آتا ہے، آپ کی گردن میں کالی کملی چادر پڑی تھی، اس کو پکڑ کر کھینچا اور یوں کہا کہ محمد، دنیا کو اخلاق کی دعوت دیتے ہو، میرا قرض واپس نہیں کرتے؟ اور اس کھینچنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی گردن کے اس حصے میں نشانات پڑ گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت عمر تھے، اور حضرت عمر کا مزاج تو سب جانتے ہیں، وہ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے؟ اور فرمایا اللہ کے نبی اجازت دیں، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر نہیں، یعنی اللہ کے نبی اور اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے وہ آپ سے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا کرے کہ میں خود اس پر عمل کروں اور ہم سب عمل کریں۔ نہیں عمر ایسا مت کرو، کیا کرنا ہے؟ جاؤ کہیں سے انتظام کرو، ان کا قرض ادا کرو۔ اللہ کے نبی کی کوئی غلطی نہیں تھی، نعوذ باللہ، آپ تو بخشے بخشائے تھے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، قرآن مجید کے 26واں پارہ ہے، سورہ فتح کی دوسری آیت ہے یہ، آپ تو بخشے بخشائے تھے۔ اور قرض کی مدت تو بعد میں تھی، اس نے پہلے آ کر مانگ لیا، اس کے باوجود کہا عمر جاؤ اس کے قرض کا انتظام کر دو اور کہیں سے اس کو ادا کر دو۔ کیا آپ کو غصے کا حق نہیں تھا؟ کیا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم وقت سے پہلے آئے ہو؟ کہہ سکتے تھے، غصہ کر سکتے تھے، مگر اپنی امت کو پیغام دینا تھا۔ مزاج کو ذرا ٹھنڈا رکھو، خدا نہیں بنا جاتا، خدا ایک ہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ کے نبی نے اپنے اعمال سے اور قرآن مجید کی آیات کو سنا سنا کر بار بار پیغام دیا، میرے بھائیو، اللہ کے بندو، خدا مت بنو۔ تکبر کا حق اس رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی کام والا ہو، ہیں کچھ نیک بندے بھی جو سنتوں پر، اعلیٰ اخلاق پر عمل کرتے ہیں، مگر عام حال یہ ہے کہ کام والے سے غلطی ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، وہ الفاظ مسجد کے ممبر سے کہے نہیں جا سکتے جو ہم کہتے ہیں اپنے کام والے کو، جو ہماری زبانوں سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں گندگی بیٹھ گئی، میں بڑا، یہ چھوٹا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو پیغام دیا ہم اس کو بھول گئے، اور دنیا کی، آپ یقین نہیں کریں گے، دنیا کی بڑی بڑی جمہوریتوں نے ان الفاظ کو اپنی قانون کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ کیا تھے وہ الفاظ؟ لا فضل لعربی علی عجمی
ولا لعربی علی عجمی الا بالتقوی. آپ نے آخری حج کیا اور اس حج کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا تھا حج کے موقع پر میدان عرفات میں، لوگوں سنو، اسلام کا قانون آج سے یہ ہوگا، نہ کوئی کالا گورے سے بڑا، نہ کوئی گورا کالے سے بڑا، نہ کوئی عربی عجمی سے بڑا، نہ کوئی عربی عجمی سے بڑا، نہ کوئی مالدار غریب سے بڑا، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہوگا. میری امت میں سب برابر. ہاں اگر تمہیں جانچنا ہو تو یہ دیکھنا کہ دل کا تقوی کس کا کتنا اچھا ہے. ہمارے یہاں تقوی نہیں ناپا جاتا، کون زیادہ بدمعاش ہے. آپ یقین کر لیں، عزت اسی کی زیادہ ہے جو قوم کے مال کو بغیر ڈکار کے ہضم کر گیا. اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں. بے ایمانوں کی عزت، میراث کمال کھانے والوں کی عزت، مسجدوں کے نام پر بے ایمانی کرنے والوں کی عزت، مختلف تنظیموں کے صدر کے عہدے کے نام پر بے ایمانی کرنے والوں کی عزت اتنی ہے، میرے الفاظ کو معاف فرمائیں، شہر کے بڑے عالم کو اگر وہ بے ایمان سامنے کھڑا ہو تو سلام بھی نہیں کیا جاتا. یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. ہم اور آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. تو میرے بھائی یاد رکھیں، تکبر کی ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں. مرنا سب کو ہے، سب کو مرنا، کوئی نہیں بچے گا. سب کے انگوٹھے بندھیں گے، سب کو لکڑی کے تختے پر ڈال کر نہلایا جائے گا. اور نہلانے کے موقع پر اتنا کمزور ہوں گے کہ جسم کے جن مقامات کو میں اور آپ آج دنیا سے چھپاتے ہیں، اس وقت کچھ نہیں کہہ سکیں گے زبان سے. میں صرف اتنا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اور آپ کن ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. نہیں، میں انگلش میں کہا جاتا آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں. کچھ بھی نہیں ہے ہم، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. صرف اتنا ہے ملک الموت نے سلام کر لیا، بات ختم. اس کے بعد کچھ نہیں، کوئی نہیں بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا. اس تکبر کو تھوک کے ذریعے سے بائیں جانب ڈال دیں، یہ کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. آخری بات بڑی محبتوں سے آپ سے یہ کہنی ہے، ابھی انشاءاللہ یہی مضمون آگے چلے گا رجب کے تعلق سے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس مہینے میں اس دعا کے ساتھ جو معمول تھا روزوں کے رکھنے کا، بہت معمول تھا آپ کا. اور یہ اس لیے تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے بعض بیچارے روزہ رکھنے والوں سے برداشت نہیں ہوتا، بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جسم اس کا عادی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا بھی علاج دے کر گئے. کچھ مت کرو، اتنا کر لو کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لو. اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کے پیچھے جو ریزن ہے، جو لاجک ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. پیر اور جمعرات. اور دوسری چیز آپ نے فرمائی ہر مہینے کے ایام بیض، 13، 14 اور 15. عربی مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ. آپ سوچیں اگر ایک مہینے میں 8 اور 3 11 روزے ہو جائیں گے، 3 تو ان 3 تاریخوں کے اور 8 پیر و جمعرات کے، تو جسم کتنی جلدی سے روزے کا عادی بنے گا. اور روزے کے بارے میں، فاسٹنگ کے بارے میں آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کتنے فوائد ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے اور دیگر جن لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، کیا شاندار چیز ہے. اللہ کے نبی نے اسی لیے تو کہا عادت ڈالو، رمضان آئے گا کچھ احساس ہی نہیں ہوگا. اب رمضان آتا ہے، لوگ پہلے روزے میں آج تو بڑی بھوک کی شکایت ہے. روزے میں بھوک لگتی ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ الٹا پیٹ بھرتا ہوا چلا جائے گا. تو آخری بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں روزوں کا بڑا اہتمام آپ نے فرمایا. ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جسم میں طاقت نہیں ہے، ایک مستحب چیز ہے، ایک روزے کی طاقت ہے، ایک روزہ رکھ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ذکر کر دوں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اب 2 دوست ہیں، ایک نے روزہ رکھ لیا،
اب بہت بہت اچھے اللہ کے بندے ایسے ہیں، اللہ ان کو قبول کرے، کہ وہ اپنی زبان سے کبھی نہیں کہتے کہ ہم روزے سے ہیں۔ اب دوست ہے، چونکہ ہمارے شہر میں چائے کے بارے میں تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ حال کیا ہے، تو اس میں ایسا ہے کہ کہیں گئے اب فورس کیا جاتا ہے کہ پیو۔ ہماری گزارش یہ ہے اگر کوئی انکار کر دیا کرے اور آپ کو معلوم ہو کہ ہو سکتا ہے روزہ ہے تو نہ کہا کریں، بلکہ درخواست یہ بھی ہے کہ آپ بھی چھوڑ دیں اس دن ان کے احترام میں۔ تو بہرحال اس کی عادت ڈالیں، میں بھی اور آپ بھی، تاکہ جسم رمضان کے آنے سے پہلے تیار ہو۔ دعا فرمائیں جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔